الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين لا يخافون لومة لائم میں نے مختصر سا جو خطاب کرنا ہے آپ نے چند اکابر اشاعت التوحید و سنہ جن میں ہمارے اس قافلہ کے پیر و مرشد استاد حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ اور ان کے بعد شیخ القرآن شیخ التفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ اور پھر ان کے رفقائے کار میری فہرست میں شامل ہیں، مگر زیادہ بات کو لمبا نہیں کروں گا، مختصر انداز میں۔ اور اس اجتماع عام میں مختلف قوموں کے اور زبانوں کے لوگ تشریف فرمائے ہیں، اور ان میں سے گجر قوم کے لوگ بھی بڑی کثیر تعداد میں سوات کے علاقے سے، شانگلہ سے، دیر سے، بنیر سے، کاغان سے، کالام سے، ان علاقوں میں بڑی کثیر تعداد میں یہ قوم آباد ہے اور ہماری اشاعت التوحید سے وابستہ ہیں۔ ان کی چاہت ہے کہ گوجری میں بھی بیان ہو جائے، تو ابھی چونکہ ہمارے نظم میں باقاعدہ اس کی منظوری اور فیصلہ نہیں ہوا، مگر امیر صاحب کی اجازت سے معمولی کہیں تھوڑا تڑکا لگا دوں گا، تو آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ امیر صاحب اجازت دیں گے جی آپ کا ایک بیان گوجری زبان میں ہو، تو انشاءاللہ پھر ٹھیٹھ خالص گوجری میں ہوگا، کیونکہ ہم نے انبیاء کرام کا مشن پھیلانا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہر نبی اپنی قوم کی زبان میں آیا۔ ہمارے اس قافلہ کے ابتدائی ہمارے پیر و مرشد استادوں کے استاد مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں، جب دورہ حدیث پڑھنے کے لیے یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے پاس پہنچے تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کتابیں بھی ختم اور روٹی کا انتظام بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے سبقوں میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں، میں
کتابوں کا بھی کوئی حل نکال لوں گا اور روٹی کا بھی کوئی انتظام کر لوں گا۔ چنانچہ طالب علموں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور وہ ایک کتاب پڑھتے، وہ دوسری کتاب سے اپنا مطالعہ کر لیتے۔ اس طرح انہوں نے جگاڑ لگا لیا کتابوں کا۔ اور ایک وہاں معمر خاتون تھی، اس نے کہا میں پنجاب سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور میرے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اگر مجھے آپ ایک چپاتی ایک روٹی روزانہ دے دیا کریں۔ اس خاتون نے ایک روٹی دینے کا وعدہ کر دیا اور ایک روٹی ملتی تھی۔ چند دن گزارنے کے بعد حضرت نے کہا خاموش رہنے کا کیا فائدہ، جب بات اشکال ہو سمجھ نہ آئے استاد سے سوال کروں۔ سوال جب کیا، بات ایک دن ذرا لمبی ہو گئی تو حضرت نے سمجھ لیا یہ تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، یہ تو بڑا قیمتی موتی ہے۔ پھر اس کے بعد تعارف ہوا، میں ذرا شارٹ کٹ جلدی جلدی چل رہا ہوں، چند باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ پورا منظر دیکھ کر کہا آج کے بعد میری کتابیں عاریتاً آپ کی ہوں گی اور آج کے بعد آپ کے لیے 2 وقت کا کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا۔ یہ تھے مولانا حسین علی۔ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار طالب علم کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضرت مولانا حسین علی کو یہ جو کمال ملا تھا، سعادت بزور بازو نیست، یو آپ لوگ کو مان لی تھو، یو آپ لوگ کو مان لی تھو، میرا اللہ کی دین تھی یا اللہ نے دیتی تھی۔ سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے بخشندہ۔ حضرت کا یہ کمال اللہ کی عطا تھی اور اللہ کا ایک خصوصی کرم تھا جو اللہ نے اتنے کمالات سے نوازا۔ اور پھر مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے، آپ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، اس بر صغیر کے اندر توحید کا کام جس نشت ثانیہ کے ساتھ حضرت کے گویا ملفوظات اور آپ کی محنت سے آپ کے تلامذہ نے پھیلایا ہے، اگر صحیح معنی میں جن بنیادوں پر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تھا وہ کام مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے شروع کیا، اور آج ان کے تلامذہ نے اشاعت التوحید کے انداز میں یہ کام آپ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سالانہ 3 روزہ اجتماع کیا کرتے تھے، جلسہ کیا کرتے تھے، اور پورے ہندوستان سے علماء کو بلاتے، اور اس اجتماع میں سالانہ جلسے میں مولانا حسین علی رحمہ اللہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو بلاتے اور خود آ کر ان کو دعوت دینے سے پہلے اعلان کرتے، لوگوں میں نے یہ علماء کو بلایا ہے، آپ لوگوں کے لیے آپ استفادہ کریں، اور انور شاہ کشمیری کو اور مولانا حسین علی کو میں نے علماء کے لیے بلایا ہے تاکہ علماء ان سے استفادہ کریں۔ ایک قرآن کا ماہر تھا اور ایک حدیث کا ماہر تھا۔ وہ جدا بات ہے کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا حدیث کے اندر بھی ایسا بلند مقام تھا کہ اہل علم بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہی کے شاگرد رشید مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب میں حضرت کا تذکرہ پڑھ رہا تھا
اکیلے بیٹھے ہوئے ان حالات کو جب میں نے پڑھا تو میرے سامنے میرے تصورات میں امام احمد بن حنبل کی تصویر اور وہ سارا منظر گردش کرنے لگا جو کتابوں میں لکھا ہے، اور جب میں پڑھنے لگا تو میرے رونگٹے اپنی جگہ میری خلوت کی اس حالت میں گویا کھڑے ہو گئے۔ مولانا، یہ آج جو آپ کو رونقیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کسی کی محنت ہے۔ تھوڑا سا تذکرہ میں اپنے شیخ مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ اور پھر آخر میں تتمے کے طور پر ان کے تذکرہ کو مکمل کرنے کے لیے اپنے موجودہ امیر کا معمولی سا تذکرہ مولانا طاہر رحمہ اللہ یہ فنا فی القرآن تھے، قرآن کے ساتھ بڑی محبت تھی، قرآن کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا۔ آپ نے قرآن کریم کے 4 حلقے بنا رکھے تھے، ایک عوام کے لیے، عوام کو قرآن کریم ان کی استعداد کے مطابق سکھایا، نمبر 2 علماء کے لیے، اور پھر علماء کے لیے گویا ان میں بھی ایک تیسرا رخ خواص کے لیے علاقہ چھوٹے دورے کی شکل میں انہوں نے بنایا، اور چوتھا حلقہ انہوں نے خواتین کے لیے۔ تو گویا حضرت نے قرآن کریم کے اندر فنا فی القرآن ہو کر قرآن کریم عوام تک بھی پہنچایا۔ یہاں پنجپیر کے بے شمار وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے جو عام حضرت کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، وہ صورتوں کے خلاصے اور قرآن کی آیات سے واقف کار تھے۔ تو عوام میں قرآن کا کام کیا، علماء میں قرآن کا کام کیا، خواص میں قرآن کا کام کیا، خواتین میں قرآن کا کام کیا۔ اور اسی سے آگے بڑھتے ہوئے مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے پاس جب حضرت پڑھ رہے تھے، کہتے میں نے ایک طالب علم کے پاس ایک قرآن دیکھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، حاشیہ لکھا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ حاشیہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے قرآن کریم پڑھا اور یہ حاشیہ انہوں نے لکھا۔ تو حضرت فرماتے میرا اسی وقت سے شوق ہو گیا کہ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے قرآن کریم کو حاصل کروں گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں گئے، مکہ مکرمہ میں جا کر 3 کام مولانا عبید اللہ سندھی کی مجلس میں حاضر ہوئے، اپنے احباب کے ہمراہ۔ مولانا سندھی کا اپنا ایک مزاج تھا، وہاں سوالات کیے اور مولانا سندھی خوش نہ ہوئے۔ ہمارے شیخوں کے شیخ مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ نے سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کا جب باہم ربط بیان کیا، سورہ حدید کا اور سورہ مجادلہ کا خلاصہ جب سنایا تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے وہاں قرآن کریم سیکھا اور سیاہ ستہ کی کتب ان سے سیکھی، اور اس کے علاوہ کتابیں وہاں مولانا عبید اللہ سندھی سے انہوں نے پڑھی۔ اور پھر یہ سعادت بھی اللہ نے عطا کی کہ مکہ مکرمہ میں عصر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے پشتو زبان میں درس دیتے تھے، اور پشتون لوگوں نے وہاں بہت فائدہ حاصل کیا۔ یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے، خانہ کعبہ کے سامنے قرآن کریم کا درس، وہاں توحید کی آواز کو بلند کرنا۔ اور اسی دوران مکہ کے شیخ مفتی اعظم وہ پشتو نہیں جانتے تھے، مگر توحید کے لفظ کا تکرار اور شرک کی تردید کا تکرار سن کر بہت لمبا
آپ سے مکالمہ ہوا اور اس کی تفاصیل اپنی جگہ، وہ وقت آیا کہ مکہ کے شیخ نے گویا اٹھ کر حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا فی الواقع میں مان گیا کہ آپ کو قرآن کا علم اور قرآن کا فہم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اور فنا فی القرآن دورہ تفسیر کا سبق ہو رہا تھا اور سبق کے اندر اعلان کیا آج زور کے بعد ایک جنازہ ہوگا، سبق جاری کر دیا، زور کی نماز کا وقت آیا، زور کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد چند طالب علموں کے ہمراہ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر طلباء کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت کے ہی جگر گوشے کا جنازہ تھا۔ ایک طرف جنازہ ہے اور دوسری طرف سبق نہیں چھوڑا، قرآن کریم پڑھانا نہیں چھوڑا، اور آپ نے اپنے آخری دورہ تفسیر اور آخری دورہ تفسیر کے آخری اجتماع میں یہ اعلان کیا تھا، وہ لوگوں میری موت یہ نہیں ہے کہ مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، میری موت یہ ہے کہ جب تم لوگ قرآن کا درس چھوڑ دو، قرآن کے درس کو ہمارے تمام احباب عام کر دیں۔ اس کے بعد ہمارے شیخ مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کا دینی تحریکات میں کیا کردار رہا، میں ایک جھلک صرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، تحریک اشاعت توحید و سنہ اور رد بدعہ، رد شرک، اس کو حضرت نے اپنی زندگی کی ایک تحریک بنا کر، ایک مشن بنا کر، ایک منصوبہ بنا کر توحید کی اشاعت کا کام کیا اور شرک کی تردید کا کام کیا۔ نمبر 2، تاریخ ختم نبوت کے اندر آپ کا کردار نمایاں ہے۔ تفاصیل دیکھنی ہو تو آپ کی گویا سوانح حیات کی جو کتابیں ہیں، جن لوگوں نے تذکرے کیے ہیں، وہاں تمام تفاصیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، تحریک آزادی پاکستان اور جہاد کی تحریک میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا، اور آپ کے سبق میں بھی توحید کا رنگ غالب اور شرک کی تردید کا رنگ غالب اور بےعزت کی تردید کا رنگ غالب اور جہاد کی ترغیب کا رنگ، یہ بھی آپ کے درس کا طرح امتیاز تھا۔ نمبر 4، خصوصاً رد بدعات کی تاریخ، اس کو تو آپ نے، باقی اکابر بھی کرتے رہے یہ کام، لیکن ہمارے دیوبند سے متعلق بہت سارے لوگ وہ بدعات میں اور علاقائی رسومات میں ملوث تھے۔ حضرت نے رد بدعات اور رد رسومات پر خصوصی کام کیا، اور وہ وقت بھی آیا، وہ علماء کہنے لگے کہ آپ نے جب پہلے توحید کا کام شروع کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے شرک کی تردید کا کام شروع کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اور اب آپ تو بدعات اور رسومات کی تردید کر کے گویا ہمارا رزق اور ہماری روٹی آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں ہیلا اسقاط، دوران قرآن، تیجے کی روٹی، یا جس ساڑے آدمی مر جائے پہلے ہی جاڑے تو نال کڑائی بنا کے اوہ تے جنازو، اوہ تے نال کڑائی، اوہ تے نال ٹٹھی، نالے جنازو، نالے کڑائی، نالے ٹٹھی، اور چھوڑو کی کوئی کوڑا کی نہ پسند کریں، کوئی تازہ کی نہ پسند کریں۔ اور ان علماء نے کہا آپ تو ہمارا رزق بند کرنا چاہتے ہیں، مگر حضرت نے پرواہ نہیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا
اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جس رزق کی وجہ سے وہ پرواز میں کوتاہی آئے، اس رزق سے مر جانا بھوک کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت کو مختلف صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو متشدد کہا گیا اور آپ کا بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی خوشی میں نہ بلائے، درس کے لیے نہ بلائے اور تقریر کے لیے نہ بلائے، جلسے میں نہ بلائے، اور جو آدمی اپنی سواری پر اگر بٹھائے گا اسے 50 روپیہ جرمانہ لگا دیا گیا، اور آپ کو جیل کے اندر قید بھی کیا گیا، اور آپ پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے گئے، وہابی بھی کہا گیا، متشدد بھی کہا گیا، علماء دیوبند سے خارج بھی کہا گیا، معتزلہ کا لقب بھی دیا گیا، اور طرح کے نامناسب اتہام اور القابات سے نوازا گیا، اور یہاں تک کہ قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے اور حملہ بھی کیا گیا، مگر اس مرد مجاہد نے ہمت نہیں ہاری۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی کہتا ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائیے جا جا کے تھانے میں۔ رقیب جانو نا، دشمنوں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائیے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اور میں تھوڑا تغیر کر کے حضرت کے گویا کہ نظر کرتا ہوں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائیے جا جا کے تھانے میں کہ طاہر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اور آج جو آپ کو رون کے نظر آ رہی ہیں، کسی وقت یہ اجتماع نہر کے کنارے وہ چھوٹی سی جگہ میں ہوا کرتا تھا، آج یہ اتنا کھلا علاقہ یہ تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے امیر صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے اور آپ جیسے پروانے ان کے دست و بازو ہوں، انشاءاللہ یہ علاقہ بھی تنگ ہو جائے گا اس اجتماع کے لیے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں۔ مولانا طاہر رحمہ اللہ، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ ایک دن وہ تھا کہ اپنے پروگراموں میں نہیں بلانا، ایک وقت وہ تھا جو اپنے ٹانگے میں بٹھائے گا، اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جائے گا، 50 روپے جرمانہ ہوگا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آئین جوان مردان، آئے عجیب لوگ تو خدا کی قسم، آئین جوان مرداں حق گویو بے باکی، آئین جوان مرداں، گوجری میں اس کا معنی جنا کو بوت تھو، جنا کا بوت، معمولی جنا نہیں تو، وہ لنگاڑی نہیں تو، لنگاڑی روبائی لنگاڑی، لنگاڑی نہیں تو، جنا کا بوت تھو، جنو تھو، نر تھو، نر کا بوت تھو،
سی تھو اور سی تبوت تھو بہادر تھو آئین جوان مردہ ہاتھ دو بے باکی اللہ کے شیروں کو نہیں آتی روبائی اور جب حضرت چلے گئے اداسی چھا گئی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدور بڑی مشکل سے اللہ نے وہ دیدور بھی پیدا کر دیا مولانا محمد طیب طاہری حافظ اللہ کی صورت میں اور اب حضرت ہمارے لیے اپنی محنتوں میں کیا چھوڑ کر گئے نمبر 1 دارالقرآن چھوڑ کر کے جس کی خدمات آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں نمبر 2 آپ تلامذہ کی وہ جماعت چھوڑ کر کے جنہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا ہے نمبر 3 آپ کثیر تعداد میں ہر نازک مسئلے پر بڑی تحقیقی کتاب لکھ کر اپنی تصانیف چھوڑ کر گئے اور نمبر 4 آپ جماعت اشاعت توحید و سنہ ہمارے حوالے کر کے گئے نمبر 5 آپ ہمیں خلف الرشید عموماً خلف الرشید اور خلف الرشید فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لاہور میں ایک دفعہ ایسا ایک تعزیتی پروگرام تھا اور موضوع جو فوت ہو جانے والے کے جانشین سے بیٹھے تھے اور جو مولوی بھی آئے حضرت فلاں کے خلف الرشید ہیں تو ایسے گویا کہ تول کر گوجری زبان میں خلف الرشید کا معنی ہے ارے بڑا حرامی ہے نالائق لائق باپ کو نالائق بوت بس اس طرح سمجھو جس رنگ نال شیر بچو لے لو جام گیو ایسا نالائق خلف الرشید ہمارے امیر صاحب وہ خلف الرشید نہیں ہے خلف الرشید ہے صحیح جانشین اب تھوڑا سا تذکرہ اپنے امیر صاحب کے بارے میں اور جماعت اشاعت توحید کے بارے میں اور وحدت المدارس کے حوالے سے یاد رکھنا اس وقت کچھ احباب کو تھوڑا سا خصوصاً پنجاب کے اندر ایک انتشار کی کیفیت بنائی ہوئی ہے مگر میں ذمہ داری سے اس مجمع عام کے اندر اگر قسم بھی اٹھا دوں تو ہانے سے نہیں ہوں گا اس انتشار کی کیفیت اس کے ماسوا اور کچھ نہیں کس کے ماسوا ہم یعنی ہمارے امیر صاحب ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا امیر صاحب کے کیا قصور ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ نے والد گرامی کی جو امانت قرآن و سنت کی شکل میں تعلیم انہیں آئی اور انہوں نے جماعت کو آگے بڑھایا تلامذہ کو آگے بڑھایا انہوں نے شاگردوں کو بڑھایا انہوں نے دروس قرآن کو بڑھایا دروس قرآن کے شرکاء کو بڑھایا اور ایک ایسا احسان کر دیا اگر کوئی سمجھنے والا ہو وہ وحدت المدارس
المدارس اسلامیہ کی شکل میں جو ہمارا تعلیمی نظام مضبوط کر دیا، اور اشاعت التوحید و سنہ کے لیے وحدت المدارس یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا قصور اس کے ماسوا اور کوئی نہیں ہے، بس انہوں نے دعا لکھا اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے اپنی نالائکی سے اور وہ تعصب کی اینک اپنی آنکھوں سے اتار نہ سکے، زیادہ گرمی کی اور انانیت کی اینک نہ اتار سکے، وہ اس دعا کو دغا پڑنے لگے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا، اور تو کوئی قصور ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ وہ لوگ ہماری جماعت کے امیر صاحب چوتھے امیر ہے، سب سے پہلے ہماری جماعت کا امیر حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب بنے، اس کے بعد ہماری جماعت کے امیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ بنے، اور ان کے بعد ہماری جماعت کے امیر حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث محمد طاہر رحمہ اللہ بنے، اور مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کے بعد مولانا طیب طاہری حفظہ اللہ بنے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دراز فرمائے۔ حضرت مولانا طیب طاہری کی میں یہ اگر سامنے نہ ہوتے شاید کچھ اور انداز میں بات کرتا، لیکن رب کعبہ کی قسم نہ چاپلوسی کرتا ہوں اور نہ کوئی تسنع کرتا ہوں اور نہ کوئی اور اس طرح کی مبالغہ امیزی کرتا ہوں، جو دل کی بات ہے وہ دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ او لوگوں، اگر میرا اللہ ان سے ناراض ہوتا جو میرا رب کام لے رہا ہے، یہ کام ان سے میرا اللہ نہ لیتا۔ اور وہ لوگ جو آج انتشار کی کیفیت میں وہ جہاں تک آگے بڑھے، انہی کے مرہون منت ہے، ان کے بارے میں اب یہی کہوں گا، جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے، جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے، جب وہ بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب میں اپنے امیر محترم کی نظر کرتا ہوں کہ جس شجاعت اور بہادری سے مولانا طاہر رحمہ اللہ کام کر گئے، امیر صاحب آپ بھی قدم بڑھائے، خدا کی قسم جب تک توحید و سنت کے خادم رہو گے ہمارا خون بھی تمہارے لیے قربان ہوگا۔ ہم توحید و سنت کی اشاعت کے لیے اور وحدت المدارس کی کامیابی کے لیے ہم آپ کے شانہ بچانا چلیں گے اور اپنی زندگی قربان کریں گے اس کام کے لیے۔ میں آپ میں آپ تمام حضرات کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اپنی پنجاب کی مجلس حاملہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور بلا خوف لومت اللائم اپنے دل کی رب جانتا ہے ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
اللہ، آج تو وقت کی حکومت بھی مجبور ہو جاتی ہے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب آخر میں باقی بزرگوں کا تذکرہ میں چھوڑتا ہوں تو آپ نے امیر محترم کا ایک مزاج، آپ نے تمام اشاعت التوحید کے ورکروں اور خصوصاً آپ نے پنجاب کی احباب کے لیے ایک حضرت کا مزاج دیتا ہوں بطور ایک سبق کے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے خلاف نامناسب زبان استعمال کرے، طیب طاہری صاحب کی تعلیم ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم وہ زبان استعمال کرو، ہم گندی زبان استعمال نہیں کریں گے، ہم نامناسب الزام نہیں لگائیں گے، ہم اتہام اور یہ اس طرح کی باتیں قطعاً نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ہماری تعلیم نہیں، یہ ہمارے امیر نے ہمیں مزاج نہیں دیا، یہ ہمارے استادوں نے ہمیں سبق نہیں دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اگر کوئی ہمیں چھیڑے گا ہم بے غیرت بھی نہیں گے، اس کا اس سلیقے کے ساتھ حساب لیں گے اور اس کو جواب دیں گے، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہم بے غیرت بھی نہیں گے کہ باتیں سنتے رہیں اور ٹکے کا آدمی ہو اور باتیں کرے اور کہے کہ ہم بڑا کمال ادا کر رہے ہیں۔ ہم گالی نہیں دیں گے، ہم قانونی چارہ جوئی کے ساتھ اور غیرت والے شکنجے میں اس کا ایسا احتساب کریں گے کہ یاد رکھے گا ہمارے امیر نے ہمیں کیا مزاج دیا ہے، وہ یہ ہے، ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ میرے امیر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جس طرح لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں یا ان کے نظم کے بارے میں کہ یہ آگے سے ایسے گربان پکڑنے والا نام، ایسا نہیں۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، نظروں سے گرا دیتے۔ وہ جو نظروں سے گرتا ہے وہ خدا کی قسم پھر اٹھتا نہیں ہے۔ یہ کچھ تذکرہ کیا، باقی میں نے جو تذکرہ کرنا تھا حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، مولانا محمد امیر بندیالوی رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمہ اللہ، یہ سب حضرت مولانا طاہر رحمہ اللہ کا رفقائے کار تھے، مگر کافی باتیں میں نے میرا خیال ہے کہہ دی، تو دل کے جذبات تھے کہہ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔